شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ سیاحوں کی ایک جماعت سفر پر روانہ ہو رہی تھی۔ میں نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ انہوں نے انکار کیا۔ میں نے انہیں یقین دلایا میں آپ حضرات کے لیے مصیبت اور پریشانی کا باعث نہ بنوں گا، بلکہ جہاں تک ہو سکے گا خدمت کروں گا، لیکن وہ پھر بھی رضامند نہ ہوئے۔ سیاحوں میں سے ایک شخص نے کہا، بھائی ہمیں معاف ہی رکھو، اس سے پہلے رحم دلی کے باعث ہم سخت نقصان اٹھا چکے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تمہاری طرح ایک شخص ہمارے پاس آیا اور ساتھ سفر کرنے کی اجازت مانگی۔ اس شخص کا لباس اور شکل و صورت درویشوں کی سی تھی۔ ہم نے اس کا اعتبار کیا اور ساتھی بنا لیا۔ سفر کرتے کرتے ہم لوگ قلعے کے پاس پہنچے تو آرام کرنے کے لیے ایک موزوں جگہ ٹھہر گئے، اور جب سونے کے لیے اپنے بستروں پر لیٹے تو ایک شخص نے یہ کہہ کر ایک سیاح سے پانی کی چھاگل لے لی کہ میں پیشاب پاخانے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ چھاگل لے کر وہ قلعے میں جا گھسا اور وہاں سے قیمتی سامان چرا کر رفو چکر ہو گیا۔ قلعے والوں کو چوری کا پتہ چلا تو انہوں نے ہم لوگوں کو پر شک کیا اور پکڑ کر قید کر دیا۔ بڑی مشکل سے نجات ملی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیاح کا شکریہ ادا کر کے کہا، اگرچہ مجھے آپ کا ہم سفر بننے کی عزت نہیں حاصل ہوئی، لیکن آپ نے جو اچھی باتیں سنائی ان سے مجھے بہت فائدہ حاصل ہوا۔ سچ ہے، ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حقائق میں ایک نہایت ہی لطیف نقطہ بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ گناہ کرنے والے کے فعل صرف اس کی ذات تک ہی محدود نہیں ہوتا جن لوگوں کو وہ براہ راست نقصان پہنچاتا ہے، ان کے علاوہ نہ جانے اور کتنے لوگ اس کی غلط کاری کے باعث جائز فائدوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ لوگ کسی فریب کار کے ہاتھوں نقصان اٹھا کر شریف اور مستحق لوگوں کا بھی اعتبار نہیں کرتے۔